جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, گھر بنایا, جگہ باپ نے لے لی, پھر 3-4 بھائیوں نے مل ملا کے وہ گھر بنا لیا. اب والد وہ جگہ عام طور پہ یا والد کے نام ہوتی ہے, یا ہمارے ہاں جی پیار محبت میں بڑے بھائی کے نام کر دیتے ہیں, یا والدہ کے نام کر دیتے ہیں, کسی کے نام بھی. اب ایسی جگہ جو مشترکہ ہے والد کے اعتبار سے بھی, بہن بھائیوں کے اعتبار سے, یا بھائیوں کے اعتبار سے, یا 1-2 بھائیوں کے اعتبار سے, بزنس بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے, عام جگہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے. اس کی تقسیم کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے, کیسے اس کی تقسیم کی جائے گی؟ جس طرح شریعت نے کہا ہے, پیچیدگی اس میں وہاں پر آتی ہے جب ہر کوئی اپنے اپنے لیے کہتا ہے کہ مجھے زیادہ مل جائے. دیکھیں زندگی میں جس طرح یہ ایک گھر کے افراد خوشی خوشی جب رہ رہے ہیں, اسی طرح خوشی خوشی تقسیم کر لیں. تو جس طرح خوشی خوشی انہوں نے بڑے بھائی کے ساتھ چل پڑے, والد صاحب کے ساتھ چل پڑے, سب محنت کر رہے ہیں سب, تو بھائی اب بھی چل پڑو. کہ والد صاحب کے ساتھ بڑا بھائی اٹیچ ہوتا ہے, اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے. جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا برابر کا حصہ ہے. پہلے دیکھا جائے گا کہ بیٹا جو ہے والد کے ساتھ کام کر رہا ہے کس نوعیت پر کر رہا ہے. اس کو سیلری دی جاتی ہے تو وہ سیلری لے رہا ہے اپنی, وہ ایز اے امپلائی ہے. وہ والد صاحب کا کاروبار ہے, جو اس میں پروفٹ لاس ہے وہ والد صاحب کا ہے. ان کے جانے کے بعد وہ سارا وارثین میں تقسیم ہوگا. جو بڑا بھائی ہے وہ ایز اے سیلری پرسن ہے, ہاں جی, ایز اے سیلری پرسن, اور بعد وارث بن کے جو باقیوں کو مل جائے گا وہ اس کو ملے گا. اچھا مسئلہ کہاں پر آتا ہے جب وہ سیلری پرسن نہیں ہوتا, وہ گھر کے اخراجات اپنے والد صاحب سے لے رہا ہوتا ہے. یہ ویسے کہنے میں تو بڑا آسان ہے کہ گھر کے اخراجات لے رہا ہوتا ہے, بس اوقات سیلری پرسن سے زیادہ لے رہا ہوتا ہے. عام طور پر دیکھیں جو سیلری پرسن ہوتا ہے نا وہ بیچارہ غریب مسکین ہوتا ہے, وہ بڑا ناپ تول کر چل رہا ہوتا ہے, اور جو ہوتا ہے نا خرچہ لے رہا ہے وہ شاہی انداز سے رہ رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا, یعنی ویریشن آئے گی. وہ خرچہ لے رہا تھا کس نوعیت کا لے رہا تھا, کیسے تھا, ان کی آپس میں دیکھی جائے گی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی. ظاہر سی بات ہے اگر وہ خرچہ لے رہا ہے تو کہیں کھاتوں میں تو لکھا جاتا ہوگا نا. اگر کسی کھاتے میں نہیں لکھا جا رہا تو پھر وہ کاروبار نہیں ہے, اور وہ ایسا کاروبار زیادہ چلتا بھی نہیں, وہ تو نہیں پوری نہیں ہوتی. تو جب وہ کھاتے میں موجود ہے, چیزیں یہ لی گئی ہیں, تو اس کو دیکھ کر اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہ کیا تھا. جب وہ چیز واضح ہو جائے گی, یعنی اس بیٹے کی کنڈیشن کہ اس کاروبار میں اس کی کنڈیشن کیا تھی, ایز اے پارٹنر تھی, ایز اے امپلائی تھی, اسی اعتبار سے وہ اگر وہ ایز اے پارٹنر ہے, یعنی ہو سکتا ہے نا کہ اس نے کچھ پیسہ شامل کیا ہے, یا والد صاحب کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ پیسہ میں لگاتا ہوں, کام بھی کروں گا میں بھی, اور تم بھی کام کرو گے, اتنے پرسنٹ 10% جو بھی ہے. اگر وہ پارٹنرشپ ہے تو یہ کاروبار میں پارٹنرشپ ہو جائے گی, وہ تو اس اعتبار سے اس کو تقسیم کر لیا جائے گا. اگر یہ چیز بھی نہیں ہے, جی ہاں جی, آپس میں مفاہمت کے ساتھ تقسیم کر لیں. یہ مفاہمت سے ہی ہوگا, اس کے بغیر نہیں.